حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یار ام ایمن کی جان نکل گئی, سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج حضور کو ماں یاد آئی, مصلی امامت اور تا حد نظر اصحاب, آنکھوں میں آنسو, اور حضور فرماتے کاش ماں زندہ ہوتی. ارشاد فرمایا میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, والدہ مسجد نبوی کے دروازے پر آتی, کوئی کام یاد آ جاتا, آگے کہتی بیٹا میری بات سنو. حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. ماں باپ بڑی دولت ہے بھائی, آپ کے پاس ہے تو بھائی جان قدر کرو, پاؤں پکڑ لو, معذرت کر لو, رستہ نہ بدلو یار. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں. میں ماں باپ کی عظمت پہ جب بھی بات کرتا ہوں تو آخر پہ یہ ضرور کہتا ہوں, گزارش بھی کرتا ہوں, ہاتھ بھی جوڑتا ہوں, منت بھی کرتا ہوں کہ یار مانا کہ آپ بڑے ہو گئے, آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ظاہر ہے صبح سے شام محنت مزدوری تھکے ہارے آتے ہو, نیند چاہیے, کھانا لینا ہے, بچوں کو ٹائم دینا ہے. بس یار اتنا کام کیا کرو روزانہ کی بنیاد پر. 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو. پاؤں دبایا کرو, گپ شپ لگایا کرو, ان کے لیے تحائف لایا کرو. کبھی پھول لے آئے, کبھی کپڑے لے آئے. یہ سردی آ گئی نا, گرمی دامن سمیٹ چکی ہے. ابا کے لیے اچھی اور بہترین چادر لاؤ, اماں کے لیے لاؤ, کپڑے لاؤ. یار انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو, کسی اچھے ہوٹل سے کھانا کھلانے لے جایا کرو. کبھی کبھی والد سے پوچھا کرو ابا جی پرانا یار, پرانے دوستوں کی کہانیاں بڑی دل آویز ہوتی ہیں یار, سنانے بیٹھیں گے. کہیں پہ تبسم کا پھیل جانا اور کہیں بچڑوں کی یاد کا دل کے دروازے پر دستک دینا, اور پھر بے اختیار آنکھوں میں آنسو اور وہ رخسار تک آ کے تھم جانا. سعادت مند بیٹا اپنے باپ کو ساتھ بٹھائے اور پرانے دوست سے ملانے لے جائے. یہ مریں گے نہیں مریں گے بھائی. ماں باپ مرتے اس وقت ہے, معذرت سے کہوں گا, جب ہم ٹائم نہیں دیتے. اولاد کو سب سے بڑا دھوکہ پتہ کب لگتا ہے؟ جب ہم کماتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری صرف ایک ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو خرچ دینا ہے 1 ہفتے 2 ہفتے بعد. میرا اس بیٹے سے بھائی سے سوال ہے کیا انہوں نے کبھی پیسے نہیں دیکھے؟ تو بڑا کمایا ہوتا ہے یار, کما کے خرچ بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے. سنبھال کے رکھو, آپ کے کسی کام آئیں گے. نہیں چاہیے آپ کے پیسے. ہم سمجھے جس طرح دوسرے مفاد کے رشتے یہ بھی مفاد پرست ہے, پیسے نہیں چاہیے یار. ماں باپ کی بڑھاپے میں ایک آرزو ہوتی ہے ہمارے بچے ہمارے ساتھ وقت گزارے. وقت گزارا کرو یار, ان سے مشورہ کیا کرو. پڑھے لکھے آپ زیادہ ہو سکتے ہیں, تجربات آپ سے زیادہ رکھتے ہیں. ان کے قدموں میں بیٹھو گے, زندگی کے گر سلیقے نصیب ہوں گے. لیکن ستم یہ ہوا کہ یار جب ہم بڑے ہوئے اور پھر ہم نے سمجھا شاید کہ یہ 500,000 جو خرچ دیتے ہیں ہماری یہی ذمہ داری ہے. معذرت سے کہوں گا اگر ماں باپ دکھی ہوئے نا, آنسو آئے ان کی آنکھوں میں, اللہ معاف نہیں کرے گا یار. انہیں وقت دیا کرو, ان کے قدموں میں بیٹھا کرو. لیکن ستم کیا ہوا, ہمارا ماں باپ سے رابطہ کتنا رہ گیا بھائی جان؟ صرف سر راہ گزرتے سلام کر لیا, اور بعض کا تو 6 ماہ ہم ان سے ملاقات نہیں کرتے. زخمی کتنے ہوتے ہوں گے بوڑھے ماں باپ؟ 6 ماہ ایک گھر میں رہ کے ملاقات نہیں ہوتی, ایک بستی میں رہ کے ملاقات نہیں ہوتی, ایک محلے میں رہ کے ملاقات نہیں ہوتی. اور بعض نالائق تو ایسی بھی ہے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ مرنا جینا ختم کر لیا. بتائیے گا ایسے نالائق بیٹے کو اللہ معاف کرے گا؟ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا تھا ابا تو مر گیا تو میں تیرے جنازے میں بھی نہیں ہوں گا. بوڑھا باپ دنیا سے چلا گیا, محلے دار رشتہ داروں نے کہا زندگی میں جو اختلاف تھا اب تو وہ چلیں گے, تیرا حق بنتا ہے غسل دے, کفن دے, اس کا لاشا اٹھا, قبرستان لے جا, جنازہ پڑھ, قبر میں اتار, مٹی ڈال, آنسو بہا. صفاق اتنا تھا شاید کہ دل نہیں پتھر تھا یار. وہ کہتا ہے باپ سے وعدہ کیا تھا نہیں جاؤں گا. بھائی جان اس نے غسل نہیں دیا, اس نے کفن نہیں دیا, اس نے جنازہ نہیں پڑھا, لاشے کو اٹھایا نہیں, قبر میں اتارا نہیں, مٹی ڈالی نہیں, آنسو بہائے نہیں. بتائیے گا اللہ ایسے نلائق نکمے بیٹے کو معاف کرے گا؟ یہ زندگی سے راستہ مانگے گا نا, زندگی سے کبھی بھی راستہ نہیں دے گی. اور دنیا میں ایسی نلائق اولاد سزا بھگت کے جائے گی. ماں باپ کو یار ٹائم دیا کرو, ان سے پیار کرو یار, ان سے دیوانگی کی حد تک ان سے محبت کیا کرو. صرف روزانہ یار 1 گھنٹہ ان کے قدموں میں گزارا کرو. نہیں مریں گے. لیکن میں نے کہا 6 ماہ نہیں ملتے ہم لوگ. میں کھاریہ کے پڑوس میں آج سے 1.5-2 سال قبل پہلے گیا. میرا جو میزبان تھا اس کا نام وسیم عباس ہے, وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. فطرتاً بڑا نیک نوجوان, اور میری پہلی ملاقات اور اس سے بے پناہ محبت کا رشتہ بڑھ گیا. ایک بات جو دل میں اتر گئی, سنتے چلیے گا. میں نے وہاں گفتگو کی اور والدین پہ جب بھی گفتگو ایسی ملتی جلتی گفتگو تھی تو میں نے وہاں ایک بات سنائی کہ میرے ایک جاننے والے ہیں, آپ کے پڑوس میں سیالکوٹ ہے, وہاں سے اس کا تعلق ہے. وہ کہتا میں ایک دن والدہ کو دکان پہ لے گیا, ماں نے جوتا خریدنا تھا. میں نے دکاندار سے کہا جوتا دکھاؤ. اس نے 6-7 قسم کے جوتے دکھائے.
میں نے ماں سے پوچھا ماں پسند کون سا؟ کہتا پتر سارے سونے نے. تو میں نے دکاندار سے کہا ساری پیک کر دو. والدہ نے کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہے, سارے لے کے جائیں گے. اچھا یہ بات مجھے اچھی لگی. آج تو ہم گن گن کے دیتے ہیں نا دوست, اور جو دیتے ہیں اس کا حساب بھی لیتے ہیں. ابا جی اما جی تھوڑے خرچے کڑے نہیں, اور بھائی کما کے لاؤ نا تو ایسے رکھو سامنے. یہ نہ کہو کہ اس میں سے کچھ لے لے, بلکہ یہ کہیں کہ ابا جی اس میں سے کچھ مجھے بھی تو عطا کر دیں. لیکن ہم تو گن گن کے دیتے ہیں, اس کا حساب بھی لیتے. یہ بات اچھی لگی, میں نے وہاں سنائی. وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا. وہ کہتا ہے مولانا میں نے ایک دن اماں کو کال کی, اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں, کھانے آ جا. حکمن کہا, اگر حکمن کہا یہاں آپ کے جیسر والا سے آنا تھا, بھائی جان اسلام آباد سے آنا تھا, لاہور سے آنا تھا, مظفر گڑھ سے آنا تھا, مظفر آباد سے آنا تھا, ہزاروں میل دور بیٹا دیار غیر میں رزق حلال کی تلاش میں. کہتے ہیں مولانا یہاں چوٹ لگی. میں 3 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ تھا, اور وہاں سے میں نے فلائٹ لی, اور 9 گھنٹے میں پاکستان, اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کے ساگ بھی کھایا. محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے. اور بھائی ایک بستی میں ایک گھر میں رہ کے ہم یار ان سے ملاقات ہی نہیں کرتے. کیسے معاف کرے گا اللہ ہمیں؟ ان کا دل نہ دکھاؤ, ان کی قدر کرو اور ان کی زندگی میں کرو, یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. تو آج کی اس بزم میں میں اور آپ وعدہ کریں, ہم اپنے ماں باپ سے معذرت کریں گے اگر ان کا دل دکھایا ہے. ماں باپ زندہ ہے تو ہم روزانہ ان کے قدموں میں بیٹھیں, ان سے دوستی لگاؤ یار, ان سے راز و نیاز کی باتیں کرو, ان کی سارے اٹکیلیاں کرو. لیکن میں نے پھر وہی باتیں کرنی ہے, وہی باتیں ہیں کہ یار ہم نے ان کا اتنا دل دکھا دیا کہ اب یہ جھجکتے ہمارے ساتھ کلام بھی نہیں کرتے. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں, یہ نہیں آئیں گے دوبارہ. اور آخر پہ یہ بھی عرض کرتا چلو, دیکھو میں نے آپ کو بہت ساری باتیں سنا دی تھوڑے وقت میں. مجھے قبلہ نے فرمایا تھا آپ میزبان کی خواہش ہے کہ 1 گھنٹہ تقریر کرنے, یہ گھنٹے سے بھی زیادہ کا مواد الحمدللہ ہم نے آپس میں سنا لیا. لیکن یہ ایک بات بڑی بڑی خوبصورت ہے. دیکھیں میں نے اتنی باتیں سنائی تو دل میں یقیناً جذبہ تو انگڑائیاں لینے لگا کہ ماں باپ ہوتے, میرے بھی نہیں ہیں. یہاں کئی لوگ ہیں, کسی کا باپ نہیں ہوگا, کسی کی ماں نہیں ہوگی, کسی کے پاس یہ دولت ہے وہ خوش نصیب ہے تو وہ ان کی خدمت کرے. تو یہاں جو بات عرض کرنے لگا ہوں دل کو چھو لینے والی ہے. دل میں آرزو ضرور مچھلی کے ہوتے تو ان کی خدمت کرتے, انہیں راضی رکھتے, وہ راضی جاتے. کسی نے واسف علی واسف سے سوال کیا تھا ماں باپ چلے جائیں تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہیے, کوئی عمل وظیفہ. کہا پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا, تو فرمایا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے. توجہ دلاؤں گا, یہاں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائی غریب ہوں گے. کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی غریب بھائی کی کفالت لے لیں, لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. امیر کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے ہیں, باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں. اور دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں, لیکن پرواہ بھی نہیں کرتا. وہ کسی نے کہا نا تو کروڑ پتی کیسے بنا, اس نے کہا تھا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا, اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. اشفاق احمد کہتے کون سا پلے سے دینا ہے بھائی, اللہ کے دیے سے دینا ہے نا. اور رزق بانٹنے سے کبھی رزق کم اول خیشہ بعد درویشہ, اپنوں پہ خرچ کرو نا یار. میں توجہ دلاؤں گا یار, یہاں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی. کتنا اچھا ہے یار, امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لیں. ایسا بھی نہیں ہوتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آئے جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے تھے. وہ کہتے تیری ضرورت کیویں ہوئی, تو اپنی اوقات تے وے, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا دے سکتی. رازق ہم ہیں. بہنیں ولی بناتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں, بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ویسے یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں, لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے یار. صوفیاء نے لکھا ہے جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا, اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. تو یار بہنوں کی قدر کرو, ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے. یار ایک بڑی اچھی عادت ہمارے دیہاتوں میں نا, ہمارے بوڑھے والدین اور بہنوں کے دروازے اتنی دیر کھلے رہتے ہیں جتنی دیر تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں. ماں باپ چلے جاتے ہیں, جو 6 ماہ نہ آئے یاد بھی نہیں آتی. یہ تو سال میں ایک مرتبہ چھٹیاں گزارنے آ جائے تو بھائی کے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہے. ماں باپ کی عادت کیا ہوتی ہے, جب یہ سردی کا موسم آتا ہے نا تو ہمارے دیہاتوں میں پنیاں بنا کے, دال بنا کے ہمارے بوڑھے اپنی بیٹیوں کے لیے لے جاتے ہیں. تو کیا ماں باپ چلے گئے تو بعد میں یہ روایت بھائیوں نے باقی رکھی؟ بھائی جان وہ آپ کے پیسوں کی بھوکی کوئی نہیں ہوتی, لیکن بھائی کی طرف سے جو چھوٹے چھوٹے تحفے ملتے ہیں نا, جا کر کے اپنے سسرال میں بتاتی ہے میرے بڑے پرانے 500 دیتا ہے, میرے بڑے بھی انہیں دیتے ہیں, لیکن بھائی کو کبھی خیال بھی نہیں آیا. مجھے ایک صاحب نے کال کی تھی, بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ کیا, کتاب, کپڑوں کا جوڑا,
اس کے حصے کی زمین کھا گیا, تحفے میں کھا گیا. پہلی بات تو یہ یار بہنیں وار دیتی ہیں, بہنوں کو بھائیوں سے عزیز کچھ نہیں. اور دوسری بات, بہن کو ڈر بھی ہوتا ہے, اگر بھائی سے اپنا حق مانگا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا. پھوپھی رو منہ نہیں لانا, مار کہتے ہیں میرے جنازے پہ بھی نام دینا. کیا غلط کیا اس نے؟ بھائی جان, اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں اسودہ ہو تو اپنے غریب دکھی بہن بھائیوں کی مدد کیا کرو, ماں باپ قبروں میں اسودہ ہوں گے. آخری بات, میں نے ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ان کا لیکچر سنا, دل کو چھو گئی ان کی بات. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک صاحب آئے, انہیں بلڈ کینسر تھا, زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے کہا مجھے کوئی راستہ دکھاؤ. پوچھا کہاں سے؟ کہا لاہور سے. آبائی شہر پوچھا, کہا فیصل آباد. کروڑ پتی آدمی تھا. کہا وہاں کوئی عزیز رشتے؟ کہا ہاں وہاں ہیں ہمارے چچا تائے بہنے بھائی. کہا ان کی معیشی حالت؟ کہا سب غریب ہے. میں نے پہلے بھی عرض ہے غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. کہا سب غریب ہے. کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا کرنا کیا؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کیا ہو. کہا کرنا کیا؟ کہا بھوکوں کو کھانا دینا, برہنہ کو لباس دینا, پیاسوں کو پانی دینا, کسی کا حل ٹھیک کروا دینا, کسی کا ٹیوب ویل ٹھیک کروا دینا. 20 دن ان کی خدمت کر کے آؤ. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کہا 20 دن خدمت کر کے. بھائی جان 20 دن بعد واپس گیا. کہا دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو یار, دعائیں دیا کرو. کلیجے تو آواز ہے نا, یا اللہ اس کو شفا دے دے, اس کو رزق دے دے, اس کو عزت دے دے, اس کو عروج دے دے, اس کو پاک پن عطا فرما دے. اور میرے نبی فرماتے اگر عمر اور رزق میں برکت چاہیے تو فرمایا صلہ رحمی کیا کرو. اور ہماری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے ہی غریب دکھی بہن بھائی ہیں. آج کی اس نشست میں وعدہ کریں کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے جو محبوب رشتے ہیں, ماں باپ قبروں میں اسودہ چاہتے ہو تو اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد ضرور کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.